آخر میں یہ نکلے گا. صحیح ہے. آخر میں یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ پھوڑی بچھائے ہوئے بیٹھے ہوں گے, تعزیت کی صف پہ بیٹھے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوں گے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا, میں تو اس میں شریک نہیں تھا. اس وقت تو یہ کہہ رہے ہیں نا غیر ملکی ہے. غیر ملکی کیا ہے؟ اچھا ان اندھوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ امریکی 2 دفعہ انگیج کر چکے ہیں عمران خان کو. ایک دفعہ تو انہوں نے اعلان کرنے پہ اکتفا کیا کہ جو بھی حکومت آئے گی ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اچھا امریکی حکومت جو انگیج کر رہی ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا کیوں انگیج کر رہے ہیں. وہ بالکل کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ بھئی ہم میجارٹی پارٹی کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتے. صحیح, ٹھیک. اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ان کو مدد ملتی رہے گی. اچھا چینی سفارت خانے نے تصویر جاری کی عمران خان کی. کمال ہے. آفیشیل لوگوں کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں, کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے, سمجھتے نہیں. چینی سفارت خانے نے کیوں تصویر جاری کی؟ یہ بالکل واضح انڈیکیشن ہے کہ بھئی وہ تو چینی تو لوکل پالیٹکس میں تو حصہ نہیں لیتے. چینی ہمیشہ ہلکا سا اشارہ دیتے ہیں. وہ غور و فکر جو اگر کوئی آدمی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے, ان کے سروں کے اوپر سے گزر گیا. مولانا طارق جمیل کے ساتھ ملاقات کی تصویر چینی سفارت خانے کو جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ سمجھ نہیں رہے. 2 سب سے اہم ملک ہیں. روس کا رویہ آپ کو معلوم ہی ہے, ایران کا آپ کو معلوم ہے. اور وہ خرم دستگیر ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے دوست ممالک کو ناراض کر دیا. کس کو ناراض کیا؟ سعودی عرب کے ساتھ جیسے اچھے تعلقات عمران خان کے تھے تو کبھی کسی کے رہے ہی نہیں. ایک واقعہ ہوا تھا تو وہ بہرحال وہ اس کے اثرات ختم ہو گئے. اس کے کہنے پہ پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا گیا. یہاں تک کہا اپنا ولی عہد نے کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں. انویسٹمنٹ پیسے انہوں نے دیے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے وہ یہاں تیار ہیں, ابھی تیار ہیں. امارات نے ابھی پیشکش کیا. کون سے دوست ناراض ہوئے جی؟ امارات ناراض ہیں ہم سے, سعودی عرب والے ناراض ہیں, چین والے ناراض ہیں, پاکستان نہ پاکستان سے ناراض ہیں, عمران خان سے ناراض ہیں. امریکیوں کا میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. ہارون صاحب وہاں سے شاید پیسے نہیں آ رہے, وہ کہہ رہے ہیں مدد دینے سے گریزاں ہیں, شاید یہی ناراضگی کی وجہ ہے. نہیں وہ تو جب پیسے جاری ہوں گے. ڈالر کیسے گر رہا ہے اگر مدد سے گریزاں ہیں؟ 240 سے 217 پہ تو 218 پہ تو آ گیا. تو مدد نہیں آ رہی تو ایسی آ گیا. کچھ سگنل تو مل رہے ہیں. اب جب وہ پیسے جاری کر دیں گے جو اپنے مقررہ وقت پہ کریں گے, اس کے بعد اسٹیٹ بینک تو اعلان کر چکا ہے کہ جتنا خسارہ ہے وہ پورا ہو جائے. خسارہ ویسے تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے, اور وزیر خزانہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مینیج ہو جائے گا. اس وقت تو کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. مہنگائی کی بات البتہ ہو رہی ہے, اور مہنگائی صرف ڈالر کی وجہ سے نہیں تھی, نالائق کی وجہ سے بھی تھی. وہ خود وزیر خزانہ نے کہا. اب وزیر خزانہ تو آپ کو تو بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں کہ میرا مہنگائی میرا پرابلم نہیں تھا, میرا فلاں پرابلم نہیں تھا, میرا تو پرابلم ڈیفالٹ تھا. اللہ کے بندے, ڈیفالٹ ٹھیک ہے سب سے اہم مسئلہ تھا, سب سے زیادہ بڑا خطرہ وہی تھا, لیکن مہنگائی کیوں آپ کا مسئلہ نہیں تھا؟ اور مہنگائی وزیر خزانہ کم کرتا ہے. مہنگائی صوبائی حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں. کوئی سبزی نہیں ہے ایک بھی جو 100 روپے سے کم میں ہو. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا؟ بھائی سبزی ایسی چیز, ٹھیک ہے بارشوں سے نقصان ہوا ہے, لیکن ایک آدھ سبزی لازمی ہمیشہ ایسی ہوتی ہے, کچھ شلغم, کبھی بھنڈی, جس چیز کا موسم ہو, کبھی آلو, کہ جو 20-30 کے اراؤنڈ ہوتی ہے. مثلا آلو کی فصل کو تو نہیں نقصان ہوا, مطلب ہر ایک کی پہنچ, آلو کا تو خیر یہ موسم ہی نہیں ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جنہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. بعض فصلیں ایسی ہوتی ہیں سخت جان ہوتی ہیں, انہیں نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ تو صوبائی حکومتوں کو مینیج کرنا تھا, اس کی طرف توجہ ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں. تو وزیر اعظم صاحب بھی ہمہ وقت سیاست کرتے رہے, وزراء اعلیٰ بھی سارا وقت سیاست کرتے رہے. پھر یہ دیکھیے جو پنجاب میں حکومت گئی ہے نا, اس کا صدمہ اتنا گہرا ہے. دیکھیے پنجاب میں نون لیگ موجود تو ہے اور ایک بڑی طاقتور پارٹی ہے, لیکن ساری سیٹوں پہ تقریباً اس کا ہار جانا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بھائی لاہور پہ پنجاب کے بجٹ کا آدھے سے زیادہ صرف ایک شہر پہ خرچ ہو جاتا تھا, لیکن پتہ چلا کہ کوئی سوچ سمجھ کے نہیں خرچ کرتے تھے. مطلب ٹرین پہ کر دیا تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے؟ 1.5 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگوں کو فائدہ ہے؟ اور بسیں جو چلائیں وہ خالی ہوتی تھی, اندھا دھند روپیہ لٹایا جاتا تھا, اسے باقی صوبہ محروم بھی رہتا تھا, اور لاہور کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. پنجاب میں اس کا شکست کھا جانا کوئی گمان ہی نہیں کر رہا تھا اس بات کا. اور ان 3 مہینے کے واقعات سے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ نتیجہ کیا نکلے گا.
کتنے دن جیل میں رکھ, فرض کیجئے جیل لے جاتے ہیں, بول تو آسان نہیں ہے, کتنے دن رکھ لیں گے, اور پابندی لگا دیں تو کتنے دن برقرار رہے گی, پھر وہ ایک طوفان کی طرح پلٹ کر آئے گا. صحیح. آپ نے ڈالر کے حوالے سے بات کی, اس کے اوپر بات کرتی ہوں, مگر جو آپ نے خرم دستگیر صاحب کے حوالے سے بات کی ارون صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کارروائی کرنا شروع کی ہے تو ہی معیشت کے اندر جو استحکام آ رہا ہے, گرفتاریاں مزید کریں گے معیشت مزید مستحکم ہو جائے گی. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کتنی غلط بیانی ہو رہی ہے. ڈالر تو اس کارروائی سے پہلے گرنا شروع ہوا ہے, اور ان دنوں میں زیادہ گرا ہے, اب تو کم گر رہا ہے. اس کا اس کارروائی سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس کارروائی کے لوگ اگر اس کو انڈورس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پابندیاں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر جیل بھیجنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو بس ٹھیک ہے, آپ نے جائیں عدالت میں چلے جائیں. پھر دن میں 6-8 پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ ٹی وی کا سارا ٹائم کیوں لے رہے ہیں؟ پھر اتنی بھاگ دوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ نتیجہ تو نکل آیا. لیکن یہ آپ کے سامنے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, اور ٹی وی کی پچھلی نشریات دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, کب گرنا شروع ہے؟ اس وقت تو یہ کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی تھی. خرم دستگیر کو آپ نے دیکھا کہ کیمرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے جب بات کر رہے تھے, لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے, بڑی جم کے بات کرتے تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جم کے ایک اور شخص بھی بات کرتا ہے ارون صاحب, وہ شیخ رشید صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں -1 نہیں -100 ہوگا. اور شیخ رشید تو بیچارے ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں, ان کو ہر وقت ہی جان طاری رہتا ہے. شیخ رشید ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. شیخ رشید نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا, وہ ایک ہی بات کی تکرار کرتے رہے, اتنے اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا. صحیح ہے. ڈالر کے شیخ رشید کوئی پی ٹی آئی کے لیے اثاثہ نہیں ہے, اور وہ ذمہ دار بھی, ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور وہ پارٹی کی پالیسی لے کے چلتے بھی نہیں ہیں. ان کو اپنی ذات کو اجاگر کرنا, انہیں ایڈکشن ہے بولنے کی, ہر روز ٹی وی پہ 2-3 دفعہ نظر ہونا چاہیے. صحیح ہے. ارون صاحب, ڈالر نیچے آ رہا ہے, مزید کتنا نیچے آئے گا, اور ویسے اس میں کنٹریبیوشن کس کا ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیے نا, ایک حد تک کہ اس کو بڑھنا تھا. کنٹریبیوشن سب سے زیادہ تو اپنا جنرل باجوہ کا ہے. دیکھیے نا, اس وقت اس بات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. میں حیران ہوں کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ بھئی سیاست اپنی جگہ, ملک اہم ہے. اگر ڈالر 300 پہ چلا جاتا تو کیسی خوفناک تباہی آتی, اللہ محفوظ رکھے اس دن سے. تو اس میں تو جنرل باجوہ صاحب نے آؤٹ آف دی وے جا کے کام کیا, تو بالکل ٹھیک کیا, بڑا اچھا کیا. اس کو فائدہ کس کو پہنچا؟ ملک کی معیشت کو پہنچا نا, اس کو کوئی نہ کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں ہوا. آئندہ الیکشن جو پوری صورتحال بن رہی ہے ارون صاحب, آئندہ الیکشن کیا ڈیلے ہونے کے چانسز ہیں کہ ڈیلے ہو سکتا ہے مزید؟ ہو سکتا ہے, مطلب یہ جو ہم سمجھ رہے تھے نا اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے, تو ممکن ہے کہیں فیبرری مارچ میں جا کے ہوں. لیکن ڈیلے ہونے کا پی ٹی آئی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں اگر عمران خان کی جگہ ہوتا, تو ہر ایک کا اپنا کام ہوتا, خیر میرا تو وہ کام نہیں ہے, تو میں انہیں زیادہ مہلت دیتا. یہ 6-8 مہینے حکومت کر لیں, ان سے بنے گا تو کچھ نہیں. اس لیے کہ 13 پارٹیوں کا بوجھ اٹھا کے گردن پہ تو بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ اور ریس کے مقابلے میں, دوڑ کے مقابلے میں وزیر اعظم شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس جگہ کون سی حکومت چلانے کے لیے؟ سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے, وہ اپنی مرضی کرے گی. 2,65,000 گندم کی بوریاں جو ہیں وہ کہیں خلا میں گم ہو گئی ہیں, وہ ابھی مسئلہ چلے گا, وہ انہیں مہیا کرنی ہوں گی. وہ تو جہاں پیپلز پارٹی ہے وہاں گڈ گورننس تو نہیں ہو سکتی. اگر ذرا بھی دنائی ہوتی تو بلدیاتی اختیارات دے دیتے کراچی کو. کراچی میں ان کی حکومت تو بن نہیں سکتی بلدیہ.